بالي الاقي واحد طيب يا رب يضل مع اخوه اللي ضل بس يا رب ان شاء الله. يصبر اخوي يا ربي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि तारीख के अंदर वो पहला शख्स कौन था कि जिसने सबसे पहले गद्दारी की और फ़लस्तीन को अहले कुफ़ार के हाथों बेच दिया था। नाज़रीन मोहतरम, ये एक तलख हकीकत है कि जहाँ तारीख़ इस्लाम जहाँ बाज़ नौजवानों और पुरखुलूस जानिसारों से भरी पड़ी है, वहीं इसमें बाज़ ऐसे बदबख्तों का भी तज़किरा मिलता है जिन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, और ना जाने यह मनहूस सिलसिला कब तक जारी रहेगा। इस दास्तान की इब्तिदा जंग अज़ीम अव्वल से हुई, जब हिजाज समेत तमाम जज़ीरतुल अरब सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर नगीं था। तुर्कों की इस्लाम से महब्बत, हरमैन शरीफैन की खिदमत और मुसलमानों से खैरख्वाही के बाइस दुनिया भर के मुसलमान इनके गर्विदा और मुअतक़िद थे। चुनांचे अंग्रेज़ अपने मखसूस मकासद के पेश नज़र सल्तनत उस्मानिया से महाज आ रहा था। वो मुसलमानों के इत्तेहाद का ये मरकज़ और मुसलमानों के मजहबी और सियासी महवर को ख़त्म करना चाहता था, ताकि एक तरफ इसको बर्रे सगीर पर सियासी ताकत का कोई ख़तरा न रहे और दूसरी तरफ जज़ीरतुल अरब की क़ियादत सल्तनत उस्मानिया से जाती रहे, ताकि वह फ़लस्तीन के इर्द गिर्द अपने मनपसंद हुक्मरान बिठा सके और वहाँ पर सहूनी हुकूमत कायम कर सके। नाज़रीन मोहतरम, अहले यहूद ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए बेशुमार जतन किए, लेकिन उनको किसी तरह कामयाबी नहीं मिल रही थी। नाज़रीन ग्रामी, ये उस वक़्त की बात है कि जब फ़लस्तीन का इलाका उस्मानी तुर्कों की सल्तनत में था। चुनांचे 1901 ईस्वी में थियोडर हर्ज़ल ने सुल्तान तुर्की अब्दुल हमीद खान को एक पैगाम भेजा। उसने कहा कि यहूदी लोग तुर्की के तमाम कर्जे अदा करने के लिए तैयार हैं अगर फ़लस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बनाने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने इस पैगाम को हकारत के साथ ठुकरा दिया और साफ जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक सल्तनत तुर्किया मौजूद है, उस वक़्त तक इसका कोई इम्कान नहीं कि फ़लस्तीन यहूदियों के हवाले किया जाए। अगर यहूदियों की सारी दौलत भी मुझे दे दी जाए तो भी अर्ज़ मुक़द्दस की 1 इंच भी इनको देने के लिए मैं तैयार नहीं। तुम्हारी सारी दौलत को मैं हकारत की निगाह से देखता हूँ। प्यारे दोस्तों, 1897 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक तहरीक सहूनियत ने आबादकारी के सिलसिले में अहम रोल अदा किया। पहली जंग अजीम की इब्तिदा के साथ ही यहूदियों के लिए हिजरत के मौक़े बड़ी आसान हो गए थे और उन्होंने वसी पैमाने पर हिजरत शुरू कर दी। और नाज़रीन ग्रामी, जंग अजीम अव्वल में यहूदियों के डॉक्टर वाइसमान ने हुकूमत इंग्लिस्तान को ये यकीन दिलाया कि तमाम दुनिया के यहूदियों का सरमाया और आला दिफाई सलाहियतें इंग्लिस्तान और फ्रांस के काम आ सकती हैं। इस यकीन दहानी की सूरत में कि फतहयाब होने के बाद फ़लस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बना दिया जाए। चुनांचे इंग्लिस्तान की हुकूमत ने यहूदियों से यह मुआहिदा कर लिया कि अगर वो फतहयाब हुए तो उनको फ़लस्तीन के अंदर बसाया जाएगा। फिर जंग अज़ीम अव्वल में फतह होने के बाद जो तुर्क के खिलाफ अहले कुफ़ार के मुमालिक थे, उन्होंने 1917 ईस्वी में जनूबी फ़लस्तीन में दाखिल होकर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। जर्मन और तुर्क की फ़ौजें बतदरीज शुमाली फ़लस्तीन और शाम की तरफ हट गईं और फ़लस्तीन बरतानिया के कब्ज़ा में आ गया। और इस ऐलान के साथ वो पहला मरहला कामयाबी के साथ तय हो गया, जिसके लिए 1880 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक तकरीबन 37 साल का अरसा लगा था। और नाज़रीन ग्रामी, जंग अज़ीम अव्वल में दूसरी तरफ जज़ीरतुल अरब में सुल्तान अब्दुल हमीद के नामज़द करदा शरीफ मक्का को अंग्रेज़ों ने बगावत के लिए उबारा और अंग्रेज़ों ने शरीफ मक्का को नकद कीमत की पेशकश की और उनको ये भी कहा कि अगर वो फतहयाब हो गया तो उसको जज़ीरतुल अरब का सुल्तान मुकर्रर कर दिया जाएगा। चुनांचे इस तरह से वो पहला गद्दार जिसने फ़लस्तीन को अहले कुफ़ार के हाथों बेचा, वो बगावत के लिए तैयार हो गया। उसका नाम सैयद हुसैन इब्न अली था और ये 77वां शरीफ मक्का था जिसको सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने नामज़द किया था। नाज़रीन ग्रामी, हरमैन शरीफैन में शरीफ मक्का का ओहदा बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि शरीफ मक्का का काम यह हुआ करता था कि आज़मीन हज की खिदमत करें और उनके लिए हज के इंतज़ामात करें। इसी वजह से सैयद हुसैन इब्न अली ने इस ओहदा से नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उसने अहले अरब को तुर्कों के खिलाफ बगावत के लिए उबारा।
کیونکہ جب انگریزوں کو ترکوں کے خلاف کامیابی نہیں مل رہی تھی تو ان لوگوں نے شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کیا، اور یہی وہ بدبخت اور غدار شخص ہے کہ جب جنگ عظیم اول ہو رہی تھی تو اس نے سلطان عبدالحمید کو کہا کہ آپ بلا خوف اپنی فوجیں اہل کفار کے خلاف بھیج دیں، آپ کو حرمین شریفین کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں پر میں خود سنبھال لوں گا۔ چنانچہ ایک طرف وہ سلطان عبدالحمید کو یہ دلاسے دیتا رہا اور یقین دیتا رہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور دوسری طرف اہل عرب کو ترکوں کے خلاف بغاوت کے لیے ابھارتا رہا اور انگریزوں کو یہ یقین دلاتا رہا کہ ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو جزیرۃ العرب کے اندر اس منافق غدار نے بھی بغاوت کا علم بلند کر دیا، اور یہی وہ پہلا غدار ہے کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کی کمر توڑی، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ کے اندر اس نے اہم کردار ادا کیا اور فلسطین کو اہل کفار کے ہاتھوں بیچا۔ جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو یہ خبر ہوئی کہ جزیرۃ العرب کے اندر سید حسین ابن علی نے بغاوت کر دی ہے تو انہوں نے اپنی فوجیں جزیرۃ العرب کی طرف بھیجی تاکہ اس فتنہ کو ختم کیا جا سکے، لیکن سید حسین ابن علی نے انگریزوں کی فوج کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں پر حملہ بول دیا، اور یوں سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرکار جزیرۃ العرب سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ چنانچہ اس طرح سے اس غدار نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا، اور فتح یابی کے بعد انگریزوں نے اس کو حجاز کا سلطان مقرر کر دیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلانا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا میں خلیفہ ہوں، اور انگریزوں نے اس کے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو عراق کا اور دوسرے کو اردن کا سلطان مقرر کر دیا، لیکن اس غدار کی حکومت دیر تک نہ قائم رہ سکی۔ نجد میں سے ایک گروہ جو کہ سید حسین ابن علی کے خلاف تھا، اس نے حجاز پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ اس طرح سے سید حسین ابن علی کو حجاز کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اہل نجد نے حجاز پر قبضہ کر کے سید حسین ابن علی کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا، کبھی کسی ملک میں جا کر رہتا اور کبھی کسی ملک میں، یوں آوارہ کتے کی طرح یہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے آخرکار کتے کی موت مر گیا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ اور اس طرح سے اس غدار نے سلطنت عثمانیہ کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور فلسطین کو یہودیوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ چنانچہ جنگ عظیم اول کے بعد مسلسل ہجرت کی وجہ سے 1939 عیسوی میں یہودیوں کی تعداد 4 لاکھ کے قریب ہو چکی تھی۔ عام عرب آبادی یہودیوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی آبادی سے خائف رہنے لگی۔ اس عرصہ کے دوران 1928 عیسوی سے لے کر 1939 عیسوی میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان خونریز فسادات بھی ہوئے۔ 1933 عیسوی میں عراق، شام اور لبنان کی آزادی کے بعد فلسطینی عربوں نے آزاد ریاست کا مطالبہ کیا، لیکن انگریز حکومت کے وزیر اعظم ان کو تسلی دلاتے رہے۔ دوسری طرف یہودی عالمگیر جنگ کے زمانے میں فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ ان کی مسلح تنظیمیں قائم ہوئیں جنہوں نے ارد گرد کے علاقوں میں مار دھاڑ کر کے عربوں کو ہراساں کرنا اور وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ جب قتل و غارت عام ہوئی اور فسادات زیادہ ہوئے تو 1947 عیسوی میں برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ جنرل اسمبلی میں فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ فلسطین کا 55% رقبہ 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دے دیا گیا، اور اس طرح سے یہ ناجائز تقسیم کاری ہوئی۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد یہودیوں کی دہشت پسند سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ انہوں نے قتل و غارت اور صفاقی کے ذریعے ملک کے زیادہ علاقے پر اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1948 عیسوی میں برطانوی قبضہ فلسطین سے ختم کر دیا گیا۔ ساتھ ہی 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، جسے روس اور امریکہ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ اور ناظرین گرامی، اسرائیلی حکومت کے قیام کے بعد عربوں اور یہودیوں میں کئی جنگیں ہوئیں جن میں یہودیوں کا پلہ بھاری رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ استعمار پسند طاقتیں مسلسل یہودیوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ نیز یہ طاقتیں وقتاً فوقتاً یہودیوں کی سپورٹ کرتی رہتی ہیں، اور تمام اہل کفار یہودیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہودیوں نے فلسطین کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نسل کشی کی جائے تاکہ نہ ان کی آگے نسل بڑھے اور نہ ہی یہ یہاں پر قائم رہ سکیں۔ چنانچہ اسی وقت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب اہل کفار ملت اسلامیہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں،
تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس وقت تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا موت کا خوف اور دنیا کی محبت۔ چنانچہ اسی وجہ سے جب اہل کفار یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے، 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں لیکن وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہے، چنانچہ اسی وجہ سے اہل کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب اور ان کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسلسل قبضے پر قبضے کیے جا رہے ہیں، اور اگر مسلمان ٹس سے مس نہ ہوئے اور انہوں نے کسی قسم کی پیش قدمی نہ کی تو وہ وقت دور نہیں جبکہ یہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے گا اور تمام عرب یہودیوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ لہٰذا آج وقت ہے کہ ملت اسلامیہ کو ایک ہونا چاہیے۔ جب اہل کفار ایک ہو سکتے ہیں، حالانکہ ان میں بھی فرقے ہیں، یہ نہیں کہ ان میں فرقے نہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایک ہو سکتے ہیں، تو مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنا پر ایک ہو جائیں اور یہودیوں کے خلاف جہاد کریں اور یہودیوں کو نیست و نبود کر دیں اور اس دنیا کو یہودیوں کے گند سے پاک اور صاف کر دیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہٹلر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے 600 کو چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ میں ان 600 یہودیوں کو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا اور دنیا یاد کرے گی کہ میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ آج ان کے فسادات لوگوں کے سامنے ہیں کہ یہ قوم کتنی کمینی اور کتنی فسادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غائبانہ مدد فرمائے اور تمام اہل کفار کو نیست و نبود فرمائے، عالم اسلام کا بول بالا فرمائے اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے، امت محمدیہ میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے اور انہیں یکجا ہو کر یہود اور اہل کفار کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔